بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 22واں پارہ ہم اسٹارٹ کریں گے۔ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث ہم پڑھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور درود نہ پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے۔ پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم حاضر ہو گئے اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہ سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سبب اس کا یہ ہوا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا آمین۔ جب پھر دوسری سیڑھی پر جب چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تینوں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی کہ وہ شخص ہلاک ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجے گا، اور جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوگی، اور جس نے والدین میں سے ایک کو بوڑھا پایا اور اس کو جنت میں اس شخص کو نہ داخل کیا گیا، اس کو جنت میں نہ داخل کریں تو وہ ہلاک ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار آمین فرمایا۔ تو اللہ سے دعا، یا اللہ ہمیں باعمل بنا دے اور ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین یا الہی آمین۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس پارہ نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور تم میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نصائح ضروریہ بتائے گئے ہیں کہ یہاں پہ ان کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا، کہ تم میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نامحرم سے بوقت ضرورت نرمی اور نزاکت سے بات نہ کیا کرو۔
ورنہ وہ شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ غلط توقعات وابستہ کر لے گا۔ اور بات چیت مناسب سنجیدہ طریقے سے کیا کرو اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اور نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے گھرانے کے لوگوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، تمہیں ہر طرح سے خوب پاک رکھے۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھا کرو۔ بلا شبہ اللہ ہر باریک راز کو جاننے والا ہے، ہر باریک راز کو جاننے والا ہے، پوری طرح اور باخبر ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، فرمانبردار مردوں اور فرمانبردار عورتوں، سچے مردوں اور سچی عورتوں، صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں، ڈرنے والے مردوں ڈرنے والی عورتوں، خیرات کرنے والے مردوں خیرات کرنے والی عورتوں، یہاں پہ دیکھیں دونوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ، اور روزہ رکھنے والے مردوں اور روزہ رکھنے والی عورتوں، پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں، اور اللہ کو پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت بہت زیادہ یاد کرنے والے مردوں اور یاد کرنے والی اور عورتوں کے لیے بخشش اور مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رکھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو، جس پر اللہ نے احسان کیا، آپ نے بھی احسان کیا، کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ لوگوں کے اعتراض سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ جب زید اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر کے طلاق دے چکا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے جب ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے بے تعلق ہو جائیں تو منہ بولے بیٹے کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ منہ بولے باپ کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دشواری نہ رہے، یعنی کہ منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو باپ جو ہے، جو منہ بولا باپ ہے، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو کر رہتی ہے۔ پیغمبر کے لیے اس بات کے لیے اختیار کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں، اور جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، جو لوگ پہلے سے گزر چکے ہیں ان میں یہی سنت الہی جاری تھی، اور اللہ کے ہر کام کا اندازہ مقرر ہو چکا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ ایمان والوں کے حق میں اللہ بہت مہربان ہے، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اور ان کو سلام کہا جائے گا، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنے والے اور ایک روشن چراغ ہیں۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننے اور ان کی ایذا رسانی پر توجہ نہ دیجیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے، اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اور اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں کو نکاح میں لاؤ اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر عدت میں بیٹھنا ضروری نہیں کہ تم اس کو
تم اس کو شمار کرنے لگو، سو انہیں کچھ دے دلا کر حسن سلوک سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلوائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، وہ مومن عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، جو خود بغیر مہر کے نبی کے نکاح میں آنا چاہیں، اگر پیغمبر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان مومنوں پر بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو احکام فرض قرار دیے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اجازت خاص اس لیے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء، ان میں سے جس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں آپ اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے بھی کسی کو طلب فرما لیں تو بھی آپ پر کچھ گناہ نہیں، اور اس حکم سے زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ ناراض نہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو عطا فرمائیں گے وہ سب کی سب اسی پر راضی رہیں گی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور وہ علم والا ہے، تحمل والا ہے۔ لا یحل، اور اس کے علاوہ اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں لے کر لیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، سوائے اس کے جو آپ کی لونڈی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ اے ایمان والو، تم پیغمبروں کے گھروں میں کرو، جب تمہیں جائے تو بھی کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے سے مت بیٹھو۔ دیکھیں اللہ نے ہر ایک چیز واضح کر کے سنا دی ہے، ہر ایک چیز کو قرآن میں بتا دی ہے کہ پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو، جب تمہیں بلایا جائے تو بھی کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے سے مت جا بیٹھو، اور بلکہ جب تمہیں بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تو اس وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو چل دیا کرو، اور بات چیت کے لیے مت بیٹھے رہو، اور بے شک تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ حیا کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور اگر تمہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی گناہ کی بات ہے، خواہ تم اس بات کو ظاہر کرو خواہ اسے چھپاؤ، اللہ ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لا جناح علیہن، نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں، نیز اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہم جنس مومن عورتوں اور لونڈیوں کے سامنے بلا حجاب آنے میں کوئی گناہ نہیں، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر بات کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ بے گناہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں تو وہ اپنے اوپر بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں چہرے پر کچھ نیچے لٹکایا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں پردے کا حکم آ رہا ہے، اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا تو وہ ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے پردہ۔
اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے بھی، مومن عورتیں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں چہرے پر کچھ نیچے لٹکایا کریں، اس طرح ان کے پردہ دار عورتیں ہونے کی پہچان میں آسانی ہوگی، انہیں بیہودہ مردوں کی طرف سے ایذا نہیں پہنچے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، نیز وہ جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں، باز نہ آئیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے پاس بہت کم ہی ٹھہر سکیں گے، یہ ہر جگہ لعنتی ہو کر رہیں گے، جہاں کہیں جا کر ٹھہریں گے پکڑے اور مارے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ ہوگی۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کیا جانیں کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی دوست یا مددگار نہ پائیں گے، اور جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی سو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تو اللہ نے ان کی باتوں سے موسیٰ کو بری ثابت کیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات پکی اور سچی کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر لی، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اطاعت کی ذمہ داری اٹھانے کی امانت پیش کی، تو سب نے اس ذمہ داری کے قابل ہونے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اطاعت کی ذمہ داری اٹھانے کی امانت پیش کی، تو سب نے ذمہ داری کے قابل ہونے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اپنے ذمے لے لیا، بے شک بڑا ظالم اور نادان ہے وہ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے، سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ سورہ سبا مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ منکر ہیں وہ کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر چیز اس اللہ سے اوجھل نہیں، اور نہ اس سے جھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز ایسی ہے جو کتاب روشن لوح محفوظ میں درج نہ ہو، تاکہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی، ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور غالب اور قابل حمد اور ثنا ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وقال الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کہا کہ کیا ہم تمہیں اس شخص کا پتہ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، کہتے ہیں کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اثر نو پیدا کیا جائے گا۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس سے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ افلم یروا الی ما بینہما، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے پھیلے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں نشان عبرت ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے نوازا اور حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ تم بھی مل کر تسبیح بیان کرو۔ پرندوں کو بھی حکم ہوا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حکم دیا کہ پوری زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو جوڑے کا اندازہ مقرر کرو اور اچھے عمل کرو۔ بے شک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کے سفر کے برابر تھی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور کچھ جنات ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے خدمت کرتے تھے، اور اگر ان میں سے جس نے ہمارے حکم یعنی اطاعت سلیمان سے روگردانی اختیار کی تو ہم اس کو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور وہ جن کے لیے جو وہ چاہتے بناتے، مثلاً بڑی بڑی عمارتیں، تصویریں، تالابوں کے برابر لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام بناتے تھے۔ زریں بھی انہوں نے بنائی اور کڑیوں کو جوڑنے کا اندازہ ان کو اللہ نے سکھایا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی عمارتیں بنانا سکھائیں اور تصویریں، تالابوں کے برابر لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے جنات کو ان کی موت سے مطلع نہ کیا مگر گھن کے کیڑے دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والی محنت اور مصیبت میں نہ رہتے، بے شک اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں اللہ کی نشانیاں تھیں، جن کے دائیں اور بائیں 2 باغ پھیلے ہوئے تھے، اور اجازت تھی کہ اپنے رب کا عطا کردہ رزق کھاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ کہ رہنے کے لیے عمدہ شہر ہے، بخشش کرنے والا مہربان ہے، وہ مہربان رب ہے۔ مگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا۔ ہم نے ان کے 2 سرسبز باغوں کے بدلے انہیں 2 ایسے باغ دیے جن میں بدمزہ پھل اور کچھ چھاؤ اور چند بیری کے درخت تھے۔ ان کو یہ صلہ ہم نے اس کی ناشکری کی وجہ سے دیا، اور ایسی سزا ہم صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دے رکھی تھی کئی نمایاں گاہوں آباد کر رکھے تھے۔ ہم نے ان میں آمد و رفت کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی کہ رات دن امن اور چین سے
چین سے چلو پھرو اور سفر کرو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کا درمیانی فاصلہ بڑھا دے۔ اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو افسانے بنا کر رکھ دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں ہر صابر اور شاکر انسان کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو صحیح بپایا، پس وہ سب اس کی راہ پر چل پڑے سوائے اہل ایمان کی ایک جماعت کے، اور ابلیس کا غلبہ ان لوگوں پر کچھ نہیں تھا مگر اس امتحان کے لیے ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے ظاہر کر دیں جو اس میں شک کرتے ہیں، اور تیرا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ ہر چیز کا نگران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، ان کو پکار کر دیکھو تو وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا معاون اور مددگار ہے، اور اس کے پاس کسی کی سفارش کوئی کام نہ دے گی جس کے لیے اس نے خود شفیع کو اجازت دی ہو۔ اور یہاں تک کہ ان مقرب شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حق بات کا، اور وہ بہت بلند سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون روزی دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تو راہ راست پر ہیں، اور یا کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے گناہوں کی نسبت تم سے سوال نہ ہوگا، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک جگہ جمع کرے گا، پھر حق اور انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ، کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہے جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ سے ملا دیا ہے۔ ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ صرف وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنانے اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ قیامت برپا کرنے کا وعدہ کب ہوگا پورا؟ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، کہہ دیجئے کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ پل بھر پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ کافروں نے کہا ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے۔ وہ لوگ جو دبائے گئے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اور وہ متکبر لوگ ان ضعیف لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی قصوروار ہو۔ اور ضعیف لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تو نہیں، بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازشوں کا نتیجہ ہے جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے انکار کر دیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیں۔ اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ کر اپنی ندامت اور پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو انہی اعمال کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ اور کوئی گاؤں یا آبادی ایسی نہیں جہاں ہم نے کوئی رسول بھیجا ہو اور وہاں کی سرکش دولت مندوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہر بستی کے لوگوں میں سے لوگوں نے انکار کیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور کوئی گاؤں یا آبادی ایسی نہیں جہاں ہم نے کوئی رسول بھیجا ہو اور وہاں کے سرکش دولت مندوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ہم دولت اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر بہت زیادہ بڑھ کر ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجیے، اللہ کہتے ہیں میرا رب جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ تمہارے رب تمہیں ہمارا مقرب بنا دے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن اور امان سے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو عذاب میں حاصل کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور وہ دن یاد کرو جب اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا دوست اور کارساز ہے، نہ کہ یہ بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور نام ہمارا لیتے تھے، ان میں سے اکثر ان جنوں پر ایمان رکھتے تھے۔ سو آج کے دن کوئی تم میں سے ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان۔ ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں ان بتوں سے روکتا ہے جن کو تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ کلام تو بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ جب کافروں کے پاس حق آ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور حالانکہ ہم نے نہ ان کو کوئی کتابیں دے رکھی تھی جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہم نے ان کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، اور حالانکہ یہ اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا۔ اور جب انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میں نے ان کو کیوں کر سزا دی۔ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو اور اکیلے ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو اور دیکھو کہ تمہارے ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے میں نے اگر تم سے کوئی معاوضہ طلب کیا ہو تو وہ تم ہی لے لو، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ خود ہر چیز کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب حق اور قوت کے ساتھ نازل کرتا ہے، وہ پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ پہنچا اور باطل نہ اب کچھ کر سکتا ہے اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، مجھ پر پڑے گا، اور اگر میں نے راہ راست پا لی تو وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، وہ سننے والا نزدیک ہے۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ کفار گھبراہٹ میں پڑے ہوں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کس طرح لپک کر اتنی دور سے ایمان کو پکڑ سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے دنیا میں تو اس سے انکار کر دیا تھا، اور وہ دور سے بغیر دیکھے خیالی تیر چلاتے تھے۔ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی ان کی طرح کھلے شک میں پڑے تھے۔ سورہ سبا مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ فاطر اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 پر ہیں، اور وہ جو چاہے تخلیق میں بڑھاتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، جسے وہ روک دے اسے جاری کرنے والا کوئی نہیں، جاری کرنے والا اس کے بعد کوئی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور بالآخر تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، اور نہ اللہ کے بارے میں فریب دینے والا شیطان تمہیں فریب میں رکھے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اللہ کا حکم ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے تو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور افمن زین لہ، اور تو کیا جس شخص کے برے اعمال اسے خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہوں اور وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے، وہ نیک لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر کے اپنی جان نہ دے دیں۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو ایسی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، اور خشک سالی کی وجہ سے مردہ پڑی ہو جو، اور اس کے ساتھ خشک اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ قبروں سے اٹھانا ہے۔ جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا کلام اللہ کی طرف اوپر چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ برے اعمال کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی سب تدبیریں برباد ہو جائیں گی۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور کسی لمبی عمر والے کو جو زیادہ عمر دی جاتی ہے، یا کسی کی عمر کم مقرر کی جاتی ہے، یہ سب کتاب محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہوتا ہے۔ یہ سب انتظام اللہ کا ہے۔ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے یسیر آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دونوں قسم دریا برابر نہیں ہے۔ ایک قسم میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے، جبکہ دوسرا کھاری ہے اور تلخ ہے، اور ہر ایک میں سے تم مچھلی وغیرہ کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور موتی وغیرہ نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ وہ رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت میں تک چلتے رہیں گے۔ یہی معبود حقیقی تو تمہارا پروردگار ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور وہ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر اختیار نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ نے کیا مثال دی ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کھجور کی جو گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ کتنا باریک ہوتا ہے، اتنا سا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے، اور فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو جو اللہ کے سوا ہیں، اگر تم ان کو
پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور فرض کیجیے اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور جس طرح وہ باخبر اللہ تمہیں حقیقت بتا سکتا ہے، اور وہ جس طرح وہ باخبر اللہ تمہیں حقیقت بتا سکتا ہے، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ یا ایھا الناس انتم فقراء، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوق لا کھڑی کرے، اور یہ چیز اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ اٹھوانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ان لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے ایسا کرتا ہے، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ بے شک اللہ جس کو چاہے سنوارتا ہے، اور جو قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف عذاب ڈرانے والے ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو وہ لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ بھی اسی طرح جھٹلایا کرتے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا میں نے انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بادلوں سے مے برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگوں کے میوے زمین سے نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ حصے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، بعض گہرے سیاہ ہیں، بعض گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ کی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی حقیقتاً اس ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں اور جو کبھی برباد نہ ہو، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے دے۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنے فضل سے مزید بھی دے، اور یقیناً بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کے طور پر بھیجی ہے وہ سچی ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں سو ان میں سے بعض اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں سے متوسط ہیں، بعض ان میں سے اللہ کے فضل سے نیکی کرنے میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو جنتی ہوں گے، جنتیوں کے لیے دیکھیں کیا مہمان نوازی ہوگی کہ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ ہمارا رب یقیناً بخشنے والا قدردان ہے، اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کی جگہ پر پہنچا دیا۔ یہ جنتی کہیں گے، پھر فرمایا جس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تھکاوٹ ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو قضا ہی آئے گی
کہ وہ مر جائیں اور نہ اس کا کچھ عذاب ان پر سے ہلکا کیا جائے گا جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی بات۔ اور یہ آگے فرماتے ہیں اسی طرح ہم ہر کافر کو سزا دیں گے اور وہ اس میں سے فریاد کریں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا سو مزہ چکھو، کیوں کر ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ تو جو کوئی راہ کفر اختیار کرے گا وہ اپنے کفر کا نقصان خود اٹھائے گا۔ فرماتے ہیں منکرین کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی بڑھاتا ہے اور کافروں کا انکار ان کے خسارے کو مزید بڑھاتا ہے۔ فرمایا پوچھئے کہ کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے، یا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے چلے آئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ کہیں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں۔ وہ یقیناً تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ سب قوموں میں سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ پہنچا تو اس سے ان کی بیزاری اور زیادہ بڑھ گئی، اور یہ برائی دنیا میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیریں سوچنے کی وجہ سے ہوئی، اور بری تدبیریں کرنے والے کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ گزشتہ لوگوں جیسے انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور میں کوئی تغیر پائیں گے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، اور وہ بلا شبہ ہر ایک بات کو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے تو اللہ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ فاتر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ قرآن غالب اور مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، پس وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، اور سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور جو تھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے رہ گئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، پھر اوپر سے ڈھانپ دیا، سو وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے، سو ایسے شخص کو مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے جب وہاں کئی رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف پہلے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، سو ان نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمیں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہے، تو ہمارا فرض تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنے کوشش سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اور تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ شہر کے کسی دور مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم سورہ یاسین وما لی الا اعبد الذی، یہ پارہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں کورس کرنا چاہتی ہیں، تجوید کورس، ترجمہ تفسیر کورس، تو آپ لوگ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، آپ کے سامنے نمبر دیا جا رہا ہے، اور آپ کورس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لفظی ترجمہ انشاءاللہ، اور تفسیر قرآن پاک کی وہ ہم کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی اس کورس کا حصہ بننا چاہتی ہیں، آپ کسی بھی وقت جب آپ میں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور کورس کا حصہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا الہی آمین۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے، اور امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا۔ جزاکم خیرا کثیرا، آمین۔